السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک اور قتل کیس رودات جس کا نام ہے بنائے فساد۔ بوڑھی عورت نے گھبراہٹ میں جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر میں نے جلدی سے اپنا دایاں پاؤں دروازے کے بیچ میں پھنسا کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ او مائی، یہ سخاوت علی کا گھر ہے؟ جی، سخاوت علی میرا پتر ہے۔ ہم ایک تفتیش کے سلسلے میں اس سے ملنے آئے، باہر نکالیں اسے، وہ تو گھر میں نہیں ہے۔ اتنی دیر میں اس بوڑھی عورت کے پیچھے ایک جوان عورت کا چہرہ نظر آیا، پھر اس کی آواز سنائی دی، کیا بات ہے چاچی، کون آیا ہے؟ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، ہم ایک قتل کے کیس کی تفتیش کر رہے ہیں، سخاوت علی سے کچھ پوچھ گچھ کرنا ہے۔ سخاوت علی میرے شوہر کا نام ہے، مگر آپ اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس کی عمر 22-23 سال کے لگ بھگ تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنا نام غزالہ بتایا۔ اس کی شادی کو 5 ماہ ہوئے تھے۔ وہ ایک خوبصورت اور دلکش عورت تھی۔ معمر عورت جسے غزالہ نے چاچی کہہ کر مخاطب کیا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا، قتل کی واردات کہاں ہوئی ہے اور اس واردات سے میرے پتر کا کیا تال میل؟ سکھے کی میں ایک بندہ قتل ہو گیا اور سخاوت علی کا اس قتل سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہائے وے ربا، سکھے کی میں غزالہ تیرے پنڈ میں بندہ قتل ہو گیا۔ غزالہ نے اپنی ساس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، کیا نام تھا بندے کا جی؟ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ اپنی ساس کے برعکس غزالہ ذرا سی بھی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے سوال کیا، مقتول کا نام خوشی محمد تھا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ نہیں جی، میں کسی خوشی محمد کو نہیں جانتی۔ ابھی تمہاری ساس نے بتایا کہ تمہارا تعلق بھی سکھے کی سے، غالباً سکھے کی تمہارا میکا ہے۔ آہو جی، ابھی 5 ماہ پہلے تو میں غزالہ کو سکھے کی سے بیاہ کر لائی ہوں۔ غزالہ کے بجائے اس کی ساس نے جواب دیا، اور غزالہ تمہاری بہو کسی خوشی محمد کو نہیں جانتی۔ اتنے چھوٹے سے پنڈ میں تو بندہ بندہ ایک دوسرے سے واقف ہوتا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، ہوتا ہوگا جی، پر ہمیں کیا؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور ہم سے ایسے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں گے، پہلے ذرا گھر کی تلاشی تو لے لیں۔ آپ کس قانون کے تحت گھر کی تلاشی لیں گے؟ وارنٹ لائے ہیں ساتھ؟ مائی، مجھے قانون پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ وارنٹ لینے کا انتظار کیا تو قاتل ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ ہمیں سیدھی طرح گھر کی تلاشی لینے دو، ورنہ ہمیں دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمارے گھر میں کوئی قاتل نہیں ہے، ہمیں سختی پر مجبور نہ کرو۔ تمہارے بیٹے نے قتل کیا ہے، ہمارے پاس پکا ثبوت ہے۔ میرا بیٹا قاتل نہیں ہو سکتا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میں نے ثبوت اس کی نظروں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، یہ ہمیں موقع واردات سے ملا ہے اور یہ تمہارے بیٹے سخاوت علی کا ہے۔ وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگی، لیکن غزالہ نے کسی گھبراہٹ یا خوف کا اظہار نہیں کیا۔ مجھے اس کا رد عمل کھٹک رہا تھا، یا شاید یہ میرا وہم تھا۔ ممکن تھا وہ مضبوط اعصاب کی مالک ہو۔ یہ غصہ تو میرے سخاوت ہی کا ہے۔ اس نے تصدیق کے لیے اپنی بہو کی جانب دیکھا۔ وہ بولی، ہاں چاچی، لگتا تو اسی کا ہے، پر رب خیر کرے، سخاوت علی قتل نہیں کر سکتا۔ نہیں نہیں، میرا پتر قاتل نہیں ہے۔ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چاچی، تھانے دار صاحب کو تلاشی لینے دے، ہمارے گھر میں کوئی چور نہیں ہے اور نہ ہی سخاوت علی نے کسی بندے کو قتل کیا۔ انہیں اپنی تسلی کرنے دیں۔ بہو کی دیکھا دیکھی ساس بھی ہمارے راستے سے ہٹ گئی۔ میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ گھر کے ایک ایک کونے کی تلاشی لیں اور خود بھی اس کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ غزالہ اور اس کی ساس نے ہمارے کام میں مزید کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے تھوڑی دیر میں گھر کا کونا کونا چھان مارا، سخاوت علی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تاہم ایک نیم تاریک عقبی کمرے میں رکھے پڑھولے، یعنی گندم اور دیگر اناج سٹور کرنے کے لیے مٹی سے تیار کردہ ایک بڑا قد آدم برتن، اس کے اوپر سے ایک کارآمد بگچی دستیاب ہو گئی۔ میں نے وہ بگچی غزالہ اور اس کی ساس کے سامنے رکھی تو وہ دونوں ششدر رہ گئیں۔ اس میں سے ایک خون آلود لباس برآمد ہوا تھا۔ لباس کے اندر لپٹا ہوا مذکورہ خصے کا بایاں پاؤں اور ایک خنجر بھی ملا۔ خنجر کی دھار پر لگا ہوا خون خشک ہو کر گہرا ہو چکا تھا۔ میں نے وہ تمام چیزیں سخاوت علی کی ماں کو دکھاتے ہوئے پوچھا، ان کپڑوں کو پہچانتی ہو؟ کپڑے تو سخاوت علی کے ہی ہیں، پر وہ قاتل نہیں ہے، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ پھر میں نے غزالہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تم کیا کہتی ہو؟
उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस दौरान सखावत अली भी वहाँ पहुँच गया। वो पुलिस को अपने घर में देखकर बौखला गया था। मैंने फ़ौरन एक सिपाही को हुक्म दिया, ओए गिरफ़्तार कर लो इसे। सखावत अली की उम्र का अंदाज़ा मैंने 29-30 साल लगाया था। वो मजबूत काठी का मालिक एक दराज कामत शख्स था। मैंने उसके पाँव का बतौर ख़ास जायज़ा लिया। वो गैर मामूली तौर पर बड़े थे। पाँव की तरह उसके हाथ भी खासे बड़े बड़े थे। सखावत अली के दोनों पाँव एक जैसे थे, यानी दायां पाँव बाएं की बनिस्बत छोटा नहीं था, और इस बात से खोजी के बयान की तरदीद होती थी। बाकी शहादतें मौजूद थीं। आला कत्ल बरामद हो चुका था। अब कत्ल का मुहर्रिक मालूम करना बाकी रह गया था। सिपाही हथकड़ी लेकर आगे बढ़ा तो सखावत अली पीछे हटते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है जनाब? मुझे क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है? मैंने क्या किया? ज़्यादा बक बक ना करो, पहले गिरफ़्तारी दो, फिर सब पता चल जाएगा। दोनों सिपाहियों ने मिलकर उसे उल्टी हथकड़ी लगा दी। वो बुरी तरह मचल रहा था। सखावत अली, तुम्हारा नाम है? जी हाँ, मगर बात क्या है? ओए बागड़ बिल्ले, कत्ल की वारदातें करते हो और मासूम बनते हो। कत्ल? जनाब ये क्या कह रहे हैं आप? अगर वो अदाकारी कर रहा था तो बहुत कामयाब अदाकारी थी उसकी। कत्ल किया है तुमने, खुशी मोहम्मद को कत्ल किया है सुखे की में। आपको कोई गलतफहमी हुई है सरकार? कानून की आंखों में धूल झोंकते हो। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। एक लम्हे के लिए वो इंतहाई बेबस और लाचार नज़र आया। मैंने खून आलूद लिबास उसकी जानिब बढ़ाते हुए पूछा, ये कपड़े तुम्हारे? कपड़े तो मेरे ही हैं, मगर इन पर खून कैसे लग गया? ओए एक्टर के पुत्र, ज़्यादा अदाकारी ना कर वरना हुलिया बिगाड़ कर रख दूँगा। ये खुद से भी तेरे ही हैं। उसने अस्पात में सर हिलाया, और ये खंजर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हारे तो बड़े भी जान जाएंगे। मलिक साहब इसे थाने ले चलें। वो रो देने वाले अंदाज में बोला, मगर क्यों? मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने किसी खुशी मोहम्मद को कत्ल नहीं किया। अनजान बनने की कोशिश ना करो। तुम 27 जून मंगल की रात कहाँ थे? वाज़ेह रहे कि खुशी मोहम्मद का कत्ल मज़कूरा दिन और तारीख़ को हुआ था। मैं अपने घर में था। तुमने खुशी मोहम्मद को कत्ल क्यों किया? आपका दिमाग ख़राब हो गया है। सिपाही ने एक ज़ोरदार लात उसकी कमर पर जमाई। मुंह संभाल के बात कर, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। सखावत अली की माँ ने चीख कर कहा, आप मेरे बेटे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। मेरा पुत्र कातिल नहीं है। माँ की हिमायत पाकर सखावत अली भी हाथ पाँव हिलाने लगा और हमें बुरा भला कहने लगा। उसकी बीवी अलबत्ता खामोशी से ये सारा तमाशा देख रही थी। उसका रवैया इस मौके की मुनासबत से हैरान कर देने वाला था। उस घर में उन 3 अफराद के सिवा और कोई नहीं था। बाद में मालूम हुआ कि सखावत अली का बाप फौत हो चुका था। मैंने सखावत अली की माँ को डांट कर कहा, बीबी चुप करके खड़ी हो जा, हमें अपना काम करने दे। मैंने खून आलूद कपड़े, सखावत अली का खुस्सा और आला कत्ल अपने कब्ज़े में करते हुए सिपाहियों से कहा, चलो भाई ले चलो इसे थाने। हमारे घोड़े चौधरी ज़फ़र अली की हवेली ही में बंधे हुए थे। हम पहले हवेली पहुँचे। चौधरी उस वक्त हवेली में नहीं था। इस सारी कार्रवाई में दोपहर हो गई थी। इसके बाद हम थाने की तरफ रवाना हो गए। खोजी बाबे ताजे से मैंने वादा किया था कि वो चंद रोज़ के बाद थाने आकर अपना इनाम ले ले। उसके हाथ मैंने मकतूल के बाप के लिए पैगाम भिजवा दिया कि कातिल गिरफ़्तार हो चुका है, वो थाने चले आए। जब हम सखावत अली को लेकर थाने पहुँचे तो मगरिब की आज़ान हो रही थी। मैंने सखावत अली को एक कवी उल जुस्सा कांस्टेबल के हवाले करते हुए कहा, लो भाई ये मेहमान है, बहुत दूर से आया है, ज़रा इसकी टहल सेवा करो, सुबह इससे बात होगी। इसके मंजी बिस्तरे का ख़ास ख्याल रखना। मेरे थाने का अमला मेरे मखसूस जुमलों का मफ़हूम बड़ी वजाहत के साथ समझता था। कांस्टेबल सखावत अली को लेकर जाने लगा तो मैंने कहा, सुबह तक काम हो जाएगा ना? आप फ़िक्र ही ना करें मलिक साहब, बिल्कुल सीधा तीर की तरह कर दूँगा। मुझे यकीन था कि थोड़ी फेंटी शेंटी के बाद सखावत अली राय रास्त पर आ जाएगा और अपने जुर्म का इकबाल कर लेगा। मुझे जो बात तशवीश में मुब्तला कर रही थी वो ये थी कि अभी तक कत्ल का मुहर्रिक सामने नहीं आया था। अगर पता चल जाता कि सखावत अली ने खुशी मोहम्मद को क्यों कत्ल किया था तो मामला साफ़ हो जाता। खैर इसका पता भी चल ही जाना था। अब कातिल हमारे हाथ लग चुका था, वो आखिर कब तक ज़ुबान बंद रखता। दूसरे रोज़ में थाने पहुंचा तो मकतूल खुशी मोहम्मद का बाप रहीम बख्श और छोटा भाई सखी मोहम्मद वहां मौजूद थे। मैं बरामदे से गुजर कर अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो रहीम बख्श ने उठकर मुझे सलाम किया।
میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ سخاوت علی کو رات جس کانسٹیبل کے حوالے کیا تھا اس نے آ کر بتایا، سر جی بندہ بڑا سخت جان ہے، زبان کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ تم نے میری ہدایات کا خیال رکھا تھا؟ ہڈی پسلی سلامت ہے جناب۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر میں وہ کانسٹیبل سخاوت علی کو لے کر آ گیا۔ اس کی حالت خاصی خراب تھی، اس کے چہرے پر خاطر مدارات کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے رات میں ایک لمحے کے لیے بھی سونے نہیں دیا گیا۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ میری میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے کھڑا ہونے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے رکھی کرسی پر ٹیک دیے۔ کانسٹیبل نے اسے ایک زوردار ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، یہ تھانہ ہے، تمہاری بیبے کا گھر نہیں ہے، سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ تکلیف کی شدت نے اس کے چہرے کے عضلات کو بگاڑ دیا۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، اوئے کھوتے دے کھر، تمہارے ساتھ اور کون کون تھا؟ وہ کراہ کر بولا، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا جناب۔ اس کا مطلب ہے تم نے اکیلے واردات کی ہے؟ رات بھر کی ٹھوکا پیٹی نے اس کے کس بال نکال دیے تھے۔ اب وہ اوکھا بولنے کے بجائے خوفزدہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ شاید اسے یقین ہو چکا تھا کہ ہم اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ میرے سوال نے اسے گڑبڑا دیا۔ جناب میں نے کوئی واردات نہیں کی، آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں تو خوشی محمد کو جانتا تک نہیں۔ دیکھو سخاوت علی، میں قاتلوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہوں۔ مجھے تمہارے خلاف تمام ثبوت مل چکے ہیں۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم اقرار جرم کر لو۔ تمہارے چھوٹنے کے امکانات تو نہیں ہیں، لیکن اگر تم خود ہی اقبال کر لو گے تو میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم سزا ملے۔ میں ذرا نرم کیس بناؤں گا۔ میں نے دانستہ یہ بات کہی تھی تاکہ وہ مجھے اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھے، مگر میں نے دیکھا اس کے چہرے پر الجھن کا ایک جال سا پھیل گیا۔ وہ خاموش کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں، تم حوالات میں بیٹھ کر خوب اچھی طرح غور و فکر کر لو، میں تمہیں پھر بلاتا ہوں۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ سخاوت علی کو وہاں سے لے جائے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مقتول خوشی محمد کے باپ کو اندر بلا لیا۔ قاتل ہم نے پکڑ لیا ہے، بس اقبال کروانا باقی ہے۔ وہ بدبخت کون ہے جناب؟ مجھے پتہ چلا ہے وہ ٹہلی والا پنڈ کا وسنیک سخاوت علی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی شادی ہمارے پنڈ میں ہوئی تھی، تم جانتے ہو اسے؟ آہو جی، اس کی بیوی تو میری بہو کی بڑی گوڑھی سہیلی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ رسیہ اور غزالہ دونوں سہیلیاں تھیں؟ بالکل جناب، میں یہی کہہ رہا ہوں، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں، پورا پنڈ جانتا ہے۔ چاچا رحیم بخش، سخاوت علی سے تم لوگوں کی کیا دشمنی ہے؟ کوئی دشمنی نہیں ہے جی، ہمارا تو آنا جانا بھی نہیں ہے۔ تمہاری بہو اور سخاوت علی کی بیوی آپس میں گہری سہیلیاں تھیں، یقینی بات ہے ایک دوسرے کے گھر میں بھی آتی جاتی ہوں گی، اور یہ آنا جانا شادی کے بعد بھی جاری رہا ہوگا۔ آپ بجا کہتے ہیں ملک صاحب، ان کی دوستی اب ماضی کا قصہ بن چکی ہے۔ خوشی محمد کی شادی کے بعد سے ان میں میل جول نہیں رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں رحیم بخش، کیا مطلب ہے تمہارا؟ او چھڈیں جناب، اب اس بات کی کیا اہمیت ہے؟ میرے نزدیک بہت اہمیت ہے۔ تمہارا بیٹا قتل ہو گیا، قاتل اس وقت ہماری حوالات میں بند ہے۔ قاتل اور مقتول کی بیویاں کچھ عرصہ پہلے بڑی گاڑی سہیلیاں رہی ہیں، اب ان کی دوستی کیوں ختم ہو گئی؟ بس جی، وہ بات ہی ایسی ہو گئی تھی۔ میں وہی بات جاننا چاہتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، میرا نام نہیں آنا چاہیے، میں کسی کا برا نہیں چاہتا، میں عزت دار آدمی ہوں اور دوسروں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، یہ بات ہمارے درمیان شروع ہو کر یہیں ختم ہو جائے گی۔ میرے حوصلہ دلانے پر اس نے کہا، غزالہ خوشی محمد سے شادی کی خواہاں تھی، مگر ہم اس کے لیے قطعی تیار نہیں تھے، حالانکہ غزالہ کے ماں پیو بھی راضی تھے۔ اس سے ان کی دوستی ختم ہونے کا کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے جناب۔ غزالہ کا خیال تھا کہ ہم نے رضیہ کی وجہ سے اس کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت اس کے برعکس تھی جناب۔ میں کسی بھی قیمت پر غزالہ جیسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتا تھا۔ کیوں؟ اس میں کیا خرابی تھی؟ غزالہ کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، لیکن تھانے دار صاحب، میرا نام نہیں آنا چاہیے، میں خدا کے قہر سے بہت ڈرتا ہوں۔ اس نے مجھے بھی ایک بیٹی دے رکھی ہے۔ تم فکر نہ کرو، تمہارا نام نہیں آئے گا، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر تم نے غزالہ کے رشتے سے انکار کر دیا تھا تو اس میں رضیہ قصوروار کیسے ہو گئی؟ کیا وہ بھی؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ رضیہ بہت اچھی لڑکی ہے، نہایت ہی شریف ماں باپ کی بیٹی ہے۔ وہ شادی سے پہلے اس کا ہمارے یہاں آنا جانا نہیں تھا۔
یہ شادی بزرگوں کے باقاعدہ طے کرنے کے بعد ہوئی تھی۔ وہ تو غزالہ کو خواہ مخواہ کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ کیسی غلط فہمی؟ اس کا خیال تھا کہ رضیہ نے ہمیں اس کے خلاف بھڑکایا ہے، ہمارے کان بھرے کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اسی لیے ہم نے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ خوشی محمد کی شادی کے بعد تو وہ باقاعدہ کہتی پھرتی تھی کہ رضیہ اور خوشی محمد کے درمیان پہلے ہی سے یارانہ تھا، اسی لیے رضیہ نے اس کا پتا کاٹنے کے لیے اس سے متعلق الٹی سیدھی باتیں ہمیں بتائی تھیں۔ تو یہ بات ہے، معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے۔ خیر، میں کل سخاوت علی کو کورٹ میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لیتا ہوں۔ میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ تم اب گھر جاؤ، اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں بلوا لوں گا۔ شاید میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا ہوں کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق خوشی محمد کی موت تیز دھار خنجر کے مہلک واروں سے ہوئی تھی۔ رپورٹ میں اس کی موت کا وقت رات 2 سے 3 بجے درج تھا، یعنی واردات رات کے پچھلے پہر ہوئی تھی۔ اگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے وقت کو تھوڑا آگے بڑھا لیا جائے تو یہ وہی وقت تھا جب مولوی عبدالرحمن نے اس پراسرار مویشی چور گامے کو باڑے سے کود کر فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر یہ بات فرض کر لی جاتی کہ گامے نے خوشی محمد کا قتل کیا تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آلہ قتل، خون آلود لباس، غصہ وغیرہ سخاوت علی کے گھر کیسے پہنچ گیا؟ کھوجی بابے تاجے کی ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ اس کی تحقیق کے مطابق جو کھرا ٹہلی والا گاؤں کی طرف گیا تھا، اس شخص کا دایاں پاؤں عام انسان کا پاؤں تھا اور وہ بائیں پاؤں کی بنسبت خاصا چھوٹا تھا۔ اس سے ایک امکان یہ سامنے آتا تھا کہ کسی عام پاؤں والے شخص نے سخاوت علی کے کپڑے اور خود سے پہن کر وہ قتل کی واردات کی تھی۔ چونکہ وہ دائیں پاؤں کا خصہ باڑے میں گر گیا تھا، اس لیے ننگے پاؤں کے نشان بنتے گئے، جبکہ بائیں پاؤں میں خصہ موجود ہونے کی وجہ سے کنگ سائز نشان بنے تھے۔ اگر اس تھیوری کو درست مان لیا جاتا تو سخاوت علی کی ذات شک سے بری ہو جاتی تھی۔ اب تک کی تفتیش کے مطابق اس نے اپنے مجرم ہونے کا اقرار نہیں کیا تھا، مگر حالات و واقعات اور شہادتیں اس کے خلاف جا رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ سخاوت علی کو اس واردات میں ملوث کرنے کی باقاعدہ سازش کی گئی اور قاتل سخاوت علی کے بجائے کوئی اور ہو؟ مگر کون؟ گامہ مویشی چور یا غزالہ؟ غزالہ کا نام ذہن میں آتے ہی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے دل میں رضیہ اور خوشی محمد کے لیے نفرت کا ایک طوفان رکھتی تھی۔ ممکن ہے اس نے گامے کے ذریعے اچانک میری سوچ کو بریک لگ گئے۔ اگر غزالہ نے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے گامے کے ذریعے خوشی محمد کو ٹھکانے لگوا دیا تھا تو پھر اس نے قربانی کا بکرا اپنے خاوند کو کیوں بنایا؟ اس بات کا امکان تھا کہ غزالہ نے خود قاتل کو سخاوت کے کپڑے اور جوتے مہیا کر دیے ہوں، مگر یہ بات حلق سے نہیں اترتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو کیوں پھنسانا چاہتی تھی۔ میں جو سوچ رہا تھا، الجھ رہا تھا، رحیم بخش نے غزالہ کے بارے میں تازہ ترین انکشافات کر کے مجھے سوچ کے نئے زاویے دے دیے تھے۔ مجھے غزالہ کا وہ رویہ بھی یاد آ رہا تھا جو اس نے سخاوت علی کی گرفتاری کے وقت روا رکھا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر غزالہ سے سخت قسم کی پوچھ گچھ بہت ضروری ہو گئی ہے۔ میں نے سخاوت علی کا خون آلود لباس اور خنجر کیمیائی تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے۔ اس کی رپورٹ ابھی نہیں آئی تھی۔ دوپہر کو ASI نور شاہ کو میں نے 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ ٹہلی والا روانہ کر دیا کہ غزالہ کو لے آئے۔ میں نے اسے خصوصی تاکید کر دی تھی کہ سخاوت علی کی ماں کو بھی ساتھ لیتا آئے۔ اسے میں نے ایک خاص مقصد کے تحت بلایا تھا۔ اگلا دن بڑا سنسنی خیز تھا۔ گزشتہ روز ASI نور شاہ ٹہلی والا سے واپس نہیں آ سکا تھا۔ اس کی وجہ وہ طوفانی بارش تھی جو غروب آفتاب سے کچھ ہی دیر پہلے شروع ہوئی تھی اور رات گئے تک جاری رہی تھی۔ مجبوراً نور شاہ کو چودھری ظفر علی کی حویلی میں رات گزارنا پڑی تھی۔ میں نے کل حسب وعدہ آدھے گھنٹے کے بعد سخاوت علی سے دوبارہ پوچھ گچھ کی تھی، مگر کوئی سود مند نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے صبح ہی اسے عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ میں تھانے پہنچا تو لیبارٹری سے کیمیائی تجزیے کی رپورٹ آ گئی تھی۔ سخاوت علی کے لباس پر پائے جانے والے خون کے دھبے مقتول خوشی محمد کے خون کے ہی تھے۔ خنجر پر بھی مقتول کا ہی خون لگا ہوا تھا۔ اس طرح آلہ قتل کی تصدیق ہو گئی تھی۔ خوشی محمد کو اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ تقریباً 11 بجے نور شاہ، غزالہ اور اس کی ساس
کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ سخاوت علی کا ریمانڈ میں حاصل کر چکا تھا۔ اس پر سختی سے پہلے میں غزالہ کو ٹٹولنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نذیرہ بھی اندر چلی آئی۔ میں نے نور شاہ سے کہا، مائی کو ابھی باہر ہی بٹھاؤ، پہلے میں غزالہ کا بیان لوں گا، نذیرہ کی باری بعد میں آئے گی۔ میرا پتر کہاں ہے؟ پتر سے بھی ملوا دیں گے، خیر سے ٹھیک ٹھاک ہے، تم برآمدے میں آرام سے بیٹھو۔ میں نے غزالہ سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ میرے سامنے رکھی ایک کرسی پر بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں چند لمحوں تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ مسلسل خاموش رہی تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ میرا سوال اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی جی۔ میں نے تمہاری طبیعت پوچھی ہے، کوئی ریاضی کا پیچیدہ سوال نہیں پوچھا۔ میری طبیعت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آپ نے میرے سر کے سائیں کو پھڑ کے حوالات میں بند کر دیا، الٹا مجھ سے طبیعت پوچھتے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ تمہارے خاوند سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ ہی میں نے اس کا اچار ڈالنا ہے۔ اس نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، ایک انسانی جان دی ہے اس نے۔ آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ اگر چاہو تو اپنے خاوند کو بچا سکتی ہو۔ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں جی؟ 27 تاریخ منگل کی رات سخاوت علی کہاں تھا؟ وہ جی گھر پر ہی تھا، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ میں اس رات جلدی سو گئی تھی، دن بھر کھیتوں میں اس کی مدد کرتی رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد آنکھ لگی تو پھر صبح ہی آنکھ کھلی۔ تم پوری رات بے خبر سوتی رہی تھی، پھر اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتی ہو کہ سخاوت علی اس رات گھر پر ہی تھا؟ میں نے تو اسے کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا جی۔ سخاوت علی نے خوشی محمد کو کیوں قتل کیا؟ مجھے کیا پتا جی، تمہیں سب پتہ ہے، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ خود ہی بتا دو۔ آپ خواہ مخواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ دیکھو غزالہ بی بی، میں عورتوں کا بہت احترام کرتا ہوں، مجھے کسی قسم کی سختی کے لیے مجبور نہ کرو۔ تم مسلسل جھوٹ بول کر حقائق کی پردہ پوشی کر رہی ہو۔ اگر تم نے مجھے سب کچھ سچ سچ نہ بتایا تو میں سخاوت علی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی حوالات میں بند کر دوں گا۔ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا جی۔ تم خوشی محمد کو نہیں جانتی، یہی بتایا تھا نا تم نے؟ جی۔ اور رضیہ کو بھی نہیں جانتی ہو؟ وہی رضیہ جو شادی سے پہلے تمہاری گہری سہیلی ہوا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے پہلی مرتبہ اسے پریشان دیکھا۔ مجھے تمام حالات کا پتہ چل گیا غزالہ بی بی۔ پورا سکھے کی تمہاری اور رضیہ کی دوستی کا گواہ ہے۔ پھر تمہارے درمیان بگاڑ پیدا ہوا اور اس بگاڑ کی وجہ بھی مجھے معلوم ہے۔ تم خوشی محمد اور رضیہ کے لیے اپنے دل میں جس قسم کے جذبات رکھتی ہو ان کا بھی مجھے پتہ چل چکا ہے۔ ان حالات میں خوشی محمد کا قتل بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور تمہاری ذات اس سلسلے میں شک سے بالا تر نہیں ہے۔ تم گردن تک اس کیس میں ملوث ہو چکی ہو۔ میں سب کچھ ثابت کر دوں گا، تم بچ نہیں سکو گی۔ جیل اب تمہارا مقدر ہے۔ وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بہت سی باتیں محض اس سے حقیقت اگلوانے کے لیے کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ حالات کی سنگینی کو محسوس کر کے زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تم نے کس طرح سخاوت علی کو آمادہ کیا کہ وہ خوشی محمد کو قتل کر دے؟ میں نے کچھ نہیں کیا جناب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ گامے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کون گاما؟ گاما ڈنگر چور۔ یہ کون ہے جناب؟ میں تو اسے نہیں جانتی۔ جیل میں جا کر سب کو جاننے لگو گی۔ اسے لے جا کر حوالات میں بند کر دو۔ چلو بی بی آگے لگو۔ میرے لہجے کی سختی اور کانسٹیبل کے رویے نے اس پر خاطر خواہ اثر کیا۔ تھانے دار صاحب، میں آپ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کانسٹیبل کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ گویا تم نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے پہلے ہی آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ تھانے دار صاحب، میں بے قصور ہوں۔ خوشی محمد کا قتل میرے خاوند سخاوت علی نے ہی کیا ہے۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا تمہیں اس بات کا پہلے سے پتہ تھا؟ تمہیں معلوم تھا سخاوت علی خوشی محمد کو قتل کرنے والا ہے؟ اس نے کئی بار ارادہ ظاہر کیا تھا، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس پر عمل بھی کر گزرے گا۔ وقوعے کی رات کیا ہوا تھا؟ اس رات میں واقعی پوری رات سوتی رہی تھی۔ پھر تم اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتی ہو کہ قاتل تمہارا شوہر ہے؟ تمام ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں۔ قاتل گرفتار ہو چکا ہے۔ تھوڑی پھینٹی شینٹی لگائیں گے تو خود ہی قبول کر لے گا۔ اس کا طرز عمل ایک مرتبہ پھر مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ تمہیں اپنے شوہر سے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے غزالہ بی بی؟ ہمدردی؟ اس جیسے جانور سے کون ہمدردی کر سکتا ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، سخاوت علی انتہائی ظالم اور سفاک شخص تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ اسے بے دریغ پیٹ ڈالتا تھا۔
اسی کا حوصلہ تھا کہ اس وحشی درندے کے ساتھ گزارا کر رہی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ سوچا کہ وہ اسے چھوڑ دے، اس سے علیحدہ ہو جائے، مگر سخاوت علی اسے آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ غزالہ کو سسکا سسکا کر مارے گا اور تڑپا تڑپا کر ہلکان کرے گا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا، وہ تم پر ظلم کیوں کرتا تھا؟ اس نے تمہارا کوئی قصور تو بتایا ہوگا۔ بتایا تھا اس نے میرا قصور۔ وہ کمینہ خصلت شخص میرے کردار پر شک کرتا ہے۔ میرا ذہن فوراً مقتول خوشی محمد کے باپ رحیم بخش کی طرف چلا گیا۔ اس نے غزالہ کے مشکوک کردار کے بارے میں بتایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رحیم بخش نے غزالہ کو بہو بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اس کیس کی کڑیاں ملنے لگی تھیں۔ غزالہ بی بی، تمہارا شوہر تمہارے کردار سے کیوں مشکوک تھا؟ بعض لوگ اپنی گندی فطرت کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں۔ جیسے وہ خود ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں۔ آئینے میں ہر شخص کو اپنا عکس ہی نظر آتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم خوشی محمد سے شادی کی خواہاں تھی۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، مگر وہ بہت گھٹیا نکلا۔ اس کٹنی کی لچھے دار باتوں میں آ گیا۔ مجھے دنیا بھر کے مردوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ غالباً کٹنی سے تمہاری مراد رضیہ ہے۔ میں اس صد خصمی کا نام بھی سننا نہیں چاہتی۔ اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگیں اور چہرہ تمتما اٹھا۔ مجھے اس وقت وہ ایک زخمی شیرنی کی مانند دکھائی دے رہی تھی، جو جوش انتقام میں اپنے دشمن کو پلک جھپکتے میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کے تیور دیکھ کر خوف سا محسوس ہوا۔ تم نے بتایا کہ تمہارا شوہر کئی بار خوشی محمد کو قتل کرنے کا ذکر کر چکا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اسے شک تھا کہ شادی سے پہلے خوشی محمد سے میرا ملنا جلنا تھا۔ اس شک کی بنیاد وہی اونتری رضیہ، خدا اسے غارت کرے، اس کی نسلوں کا بیڑا غرق کرے۔ اس نے پہلے خوشی محمد کو ورغلایا، پھر میرے گھر کو بھی آگ لگائی۔ میرے بہلانے پھسلانے پر اس نے جو تفصیل بتائی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رضیہ اور غزالہ بچپن کی دوست تھی۔ غزالہ نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، جبکہ رضیہ نے مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی غزالہ کو خوشی محمد اچھا لگنے لگا۔ خوشی محمد کی طرف سے بھی مثبت رد عمل پا کر غزالہ نے عشقیہ خطوط کا سلسلہ شروع کر دیا۔ غزالہ چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، اس لیے اس کی جانب سے تمام خطوط اس کی رازدار سہیلی رضیہ ہی لکھ کر دیتی تھی، اور خوشی محمد کے خطوط بھی وہی اسے پڑھ کر سناتی تھی۔ غزالہ کا موقف یہ تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی رضیہ اس کی طرف سے خوشی محمد کو بھیجے جانے والے خطوط میں کیا کیا لکھ کر بھیجتی تھی، اور خوشی محمد جواباً کیا لکھتا تھا۔ وہ اس بات پر یقین کر لیتی تھی جو رضیہ اسے بتاتی تھی۔ غزالہ کا خیال تھا کہ اس کی دوست نے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا، اس کے اعتماد کو پارا پارا کر دیا تھا، اس کے ان پڑھ ہونے کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ایک طرف تو وہ خوشی محمد سے خود پینگے بڑھا رہی تھی، اور دوسری جانب غزالہ کے کردار کے حوالے سے اس کے کان بھر رہی تھی۔ نتیجہ اس وقت سامنے آیا جب خوشی محمد کے باپ نے غزالہ کا رشتہ ٹھکرا کر رضیہ کو اپنی بہو بنا لیا۔ اس واقعے کے بعد غزالہ کو رضیہ اور خوشی محمد کی صورتوں سے نفرت ہو گئی۔ پھر اس نے پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھا۔ چند روز پہلے کی بات ہے، ڈاکیا دوپہر میں ہمارے گھر ایک خط دے گیا۔ اس وقت سخاوت علی گھر پر ہی تھا اور صحن میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ میں تو پڑھنا نہیں جانتی ہوں، میں نے وہ خط سخاوت علی کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے خط پر نظر ڈالتی کھانا چھوڑ دیا۔ اس کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ چند لمحے وہ کینہ توز نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر دہاڑا، تو اب تمہارے یاروں کے خط بھی آنے لگے؟ میرے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، کس کا خط ہے؟ اسی یار کا جس کے ساتھ شادی سے پہلے لکن میٹی کھیلتی رہی ہو۔ تخم بد کا محبت نامہ ہے، تمہارے ہی نام ہے۔ ذرا دیکھوں تو تمہارے مجنوں نے لکھا کیا ہے۔ وہ جیسے جیسے خط کی تحریر پڑھ رہا تھا، اس کا چہرہ متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ خط ختم کرنے کے بعد وہ گرجا، تم نے تو میری عزت کا جنازہ ہی نکال دیا کل موہی۔ پھر اس پر جنون سوار ہو گیا اور وہ لاتوں گھونسوں سے مجھ پر برس پڑا۔ میں حتی المقدور اپنا دفاع کر رہی تھی، مگر کوئی پیش نہیں چل رہی تھی۔ اس بپھرے ہوئے جنگلی سانڈ سے بھلا میرا کیا مقابلہ تھا؟ نتیجے کے طور پر میں پٹتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ اسی دوران میں اس کی ماں بھی آ گئی، جو کافی دیر سے گاؤں ہی کے ایک گھر میں گئی ہوئی تھی۔ ماں کو دیکھ کر اس کے ہاتھ رک گئے، مگر وہ میرے سر پر کھڑا پھنکارتا رہا اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا۔ خوشی محمد کے حوالے سے تو وہ شادی کے بعد ہی سے میرا ناک میں دم کیے رکھتا تھا، مگر اس تازہ ترین خط نے اسے آگ بھگولا کر دیا۔ میں چاہوں تو اسی وقت تمہاری ناک کاٹ کر تمہیں گھر سے نکال دوں۔
مگر میں اتنی آسانی سے تمہاری جان نہیں بخشوں گا۔ پہلے میں تمہارے عاشق کو زندہ دفن کروں گا، پھر تمہاری بوٹی بوٹی کاٹوں گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اپنی دھمکی پر عمل بھی کر ڈالے گا۔ یعنی تمہیں یقین ہے کہ سخاوت علی ہی نے خوشی محمد کو قتل کیا؟ ملک صاحب، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پر اس جیسے وحشی درندے سے کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ غزالہ بی بی، تمہارا بیان ہے کہ وقوعے کی رات تم بے خبر سوتی رہی تھی اور تمہیں معلوم نہیں کہ اس رات تمہارا شوہر رات بھر کیا کرتا رہا تھا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، اس رات سخاوت علی نے کون سے کپڑے پہن رکھے تھے؟ وہی جناب جن پر خون لگا ہوا تھا اور جو آپ کو پڑھولے پر سے ملے تھے۔ یعنی جب صبح تم اٹھی تو سخاوت علی کے جسم پر کوئی دوسرا لباس تھا؟ یہ تو میں نے خیال ہی نہیں کیا تھا، جانے کیوں پہلے میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ صبح سخاوت علی نے دوسرا لباس پہن رکھا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ رات والا لباس نہیں تھا۔ اب ساری صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ اگر غزالہ کے بیان کو منوعن سچ سمجھ لیا جاتا تو سخاوت علی 100% قاتل تھا، مگر میرے نقطہ نظر سے ابھی بہت سی باتیں وضاحت طلب تھیں۔ مثلاً خوشی محمد کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا اور بقول سکھے کی والوں کے اس کی ازدواجی زندگی خوشحال و خوشگوار تھی۔ آج کے لیے بس اتنے، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔